بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی مولانا محمد جوناگڑی۔ نام، آپ کا نام محمد بن ابراہیم تھا۔ ولادت، آپ 1890 کو ضلع کاٹھیاواڑ کے شہر جوناگڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد غلے کے مشہور تاجر تھے۔ آپ کے والد شروع سے ہی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور اس کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ تعلیم و تربیت، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی عبداللہ جوناگڑی رحمہ اللہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد تعلیم و تعلم کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آپ کچھ عرصے کاروبار میں مشغول رہے۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اپنی جواں سال بیوی کی وفات کے بعد اپنا آبائی وطن چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی منتقل ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی تہذیب و تمدن اور اسلامی تعلیم کا عظیم مرکز تھا۔ آپ نے اس شہر میں شہر آفاق علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اور مدرسہ امینیہ، آپ رحمہ اللہ نے حصول تعلیم کے لیے مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ مدرسہ امینیہ چھوڑ کر مدرسہ دارالکتاب و سنہ صدر بازار دہلی میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کتاب و سنت کی خالص تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ فقہ، منطق اور دوسرے علوم پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ پھاٹک حبش خان دہلی میں مشہور محدث عبدالرحیم غزنوی رحمہ اللہ اور عبدالرشید رحمہ اللہ کے تعلیمی ادارے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں بزرگ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اساتذہ کی نظر میں تحصیل علم میں انہوں نے انتہائی جافشانی اور عرق ریز محنت کی وجہ سے اساتذہ کرام کی نظروں میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ مذہبی علوم میں ان کی باریک بینی دیکھ کر اساتذہ اور طلباء بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں، مرحوم ایک جامع علوم اور ایگانِ روزگار شخصیت تھے۔ اپنے کارناموں، خدمات، مسلسل تعلیم و تبلیغ، اظہار حق اور راست گوئی کے لحاظ سے وہ اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ بر صغیر کے تعلیم یافتہ حلقوں میں ان کا نام بڑی شہرت رکھتا ہے۔ نامور مورخ اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ رقم دراز ہیں۔ وہ یعنی محمد جوناگڑی رحمہ اللہ خطیب بھی تھے اور مناظر بھی، مصنف بھی تھے اور مترجم بھی، معلم بھی تھے اور محقق بھی، خوش گفتار بھی تھے اور عابد شب بیدار بھی۔ وہ کثیر المطالعہ بزرگ تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ ان کا انداز خطابت اور اسلوب تقریر نہایت پر تأثیر تھا، اور وہ خاص جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے تھے۔ ہر معاملے میں کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنا مقصد حیات قرار دے رکھا تھا۔ اظہار حق میں بے خوف اور اعلیٰ کلمت اللہ میں بے دھڑک۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کی مقبولیت، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ بہت قلیل عرصے میں لوگوں میں اتنے مقبول ہوئے کہ دور دراز سے لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہوتے اور ان کے جلسے کی رونق قابل دید ہوتی تھی۔ اساتذہ کرام، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے جن قدر آور علمی شخصیات سے استفادہ کیا، ان میں سے چند معروف شخصیات کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 محمد اسحاق دہلوی، نمبر 2 محمد ایوب پارچہ، نمبر 3 عبدالرحیم غزنوی، نمبر 4 عبدالرشید رحمہم اللہ۔ مدرسہ محمدیہ کا قیام، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے منہج کو اجاگر کرنے کے لیے مدرسہ محمدیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس میں دیگر اساتذہ کے ساتھ آپ خود بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ کی تصانیف، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بے شمار یادگار کتابیں تصنیف کی۔ ان کی کتب کی فہرست تقریباً 75 کے ہندسے کو تجاوز کر جاتی ہے۔ تراجم، آپ نے مختلف عربی کتب کے ترجمے بھی کیے، جن کو کچھ ہی عرصے میں قبول عام حاصل ہوا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے لگے۔ چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ترجمہ تفسیر ابن کثیر، آپ نے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کر کے امت اسلامیہ پر عظیم احسان کیا، کیونکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ تفسیر جامع خلائق ہے۔ یہ کتاب محتاج تعارف نہیں۔ نمبر 2 اعلام الموقعین، ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو تحقیق اور دین اسلام کی حقیقی صورت سے آگاہ کیا، اور لوگوں پر شریعت کے اسرار و رموز کھلتے چلے گئے۔ ابوالکلام آزاد نے اس ترجمے کی وجہ سے جوناگڑی رحمہ اللہ کو تعریفی خطوط لکھے۔ وفات،
محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں موت اور یتیم کے عنوان پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آج میں آپ کے سامنے بعافیت زندہ ہوں، ممکن ہے آئندہ جمعے نہ ہوں۔ پوری دنیا میں عموماً مسلم معاشرے میں خصوصاً یتیموں اور بیواؤں کی تعداد زیادہ ہے، ان کا خیال رکھیں۔ ان کے رونے اور بلکنے سے آسمان پھٹ جاتا ہے۔ آئندہ جمعے کو میری بیویاں اور اولادیں یتیم ہو سکتی ہیں۔ ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور اگلے جمعے کی رات اچانک ان کا سخن خاموش ہو گیا اور وہ مولائے حقیقی اللہ سے جا ملے۔ قاطع شرک و بدعت اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ 1941 عیسوی کو صرف 51 برس کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مگر بے شمار تصانیف اور علمی خدمات ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔